سلطان الفقر پبلیکیشن کا شائع کردہ مضمون راہ تصوف، اسے تحریر کیا ہے محترمہ نورین سروری قادری صاحبہ نے۔ تصوف ان کیفیات کا علم ہے جن کے ذریعے نفس کا تزکیہ، اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر ہوتی ہے تاکہ انسان ابدی سعادت حاصل کر سکے۔ تصوف ایک ایسا علم ہے جو روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے اور مخلوق کو خالق کائنات سے قریب کرتا ہے۔ روحانیت یا تصوف کے راستے کا مسافر باطنی کیفیات اور مشاہدات سے اللہ کو دیکھتا ہے اور اسے اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ تصوف اسلام کی روح ہے، اسلام کا حسن و جمال اور کمال ہے، اور اسلام مجموعہ ہے ظاہری و باطنی خوبیوں کا۔ تصوف کا شریعت سے وہی تعلق ہے جو جان کا جسم سے۔ اسلام میں شریعت اور طریقت کا تصور یہی ہے کہ انسان عبادت میں جسمانی پاکیزگی اور اعمال کے ساتھ ذہنی تفکر کے ذریعے اپنی ذات سے واقفیت حاصل کرے تاکہ اس کے مشاہدے میں یہ بات آ جائے کہ انسانی ذات، روح، دراصل کسی انسان کے اندر ماورائی دنیاؤں میں داخل ہونے کا نام ہے۔ چونکہ روح اللہ کے نور سے یعنی کل کا جز ہے، جب جز کا مشاہدہ ہوتا ہے تو حقیقت مطلقہ سامنے آ جاتی ہے۔ تصوف اس طرز زندگی کا نام ہے جس میں بندہ غیر اللہ سے منہ موڑ کر اپنے معبود و محبوب حقیقی کے ساتھ بے لوث رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ اس تعلق بندگی سے اسے وہ روحانی لذت و انبساط اور لطف و کیف نصیب ہوتا ہے جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا: دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تصوف بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ تصوف احوال کو حق کے ساتھ قائم رکھنے کا نام ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف حقائق کو جان لینے اور مخلوق کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جانے کا نام ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں: تصوف حق کے ساتھ سچائی اور مخلوق کے ساتھ بلائی سے پیش آنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ما سوا اللہ کو ترک کرنا اور خود فنا ہو جانا تصوف ہے۔ سر دلبراں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بارگاہ الہی میں بے غم زندگی بسر کرنے کا نام تصوف ہے۔ شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تصوف وہ علم ہے جس سے ابدی سعادت کے حصول کی غرض سے تزکیہ نفس، تصفیہ اخلاق اور تعمیر ظاہر و باطن کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ الرسالۃ التقشیریہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تصوف میرے نزدیک دل کی ما سوا اللہ سے فراغت کا نام ہے۔ تاریخ مدینہ الدمشق صفحہ نمبر 215۔ حضرت ابو علی قزوینی فرماتے ہیں: تصوف پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں۔ حضرت علی بن پندار السرینی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تصوف یہ ہے کہ صاحب تصوف ظاہر اور باطن میں اپنے آپ کو نہ دیکھے بلکہ حق کو دیکھے۔ کشف المحجوب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں: تصوف کے 4 حروف ہیں تے، صاد، واو، فے۔ حرف تے سے طالب اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں تصرف کرتا ہے اور اس کا ایصال ثواب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو کرتا ہے۔ حرف صاد سے صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ حرف واو سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور حرف فے سے فتح القلوب و فنائے نفس۔ جو طالب ان صفات سے موتصف نہیں اسے صاحب تصوف نہیں کہا جا سکتا۔ محق الفقر کلاں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: تصوف کے کیا معنی ہیں؟ تصوف دل کی کامل صفائی، معرفت الہی اور استغراق نور ربانی کا نام ہے۔ اہل تصوف عارف باللہ، عالم کی زبان اللہ کی تلوار ہوتی ہے۔ محق الفقر کلاں تصوف کے ادوار
مورخین نے تصوف کی ابتدا اور اس کے عروج و زوال کے پس منظر میں اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ دور اول، تصوف کا پہلا دور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کا دور ہے۔ اس عہد میں تصوف با کمال و تمام موجود تھا، مگر اسے تصوف نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اسے زہد و تقوی اور احسان کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس دور میں اصحاب صفہ اور تابعین میں سے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، اویس کرنی رضی اللہ عنہ، شعیب بن مسیب رضی اللہ عنہ، طوس یمانی رضی اللہ عنہ، داؤد بن دینار رضی اللہ عنہ، سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، عامر بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن مکندر کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ دوسرا دور، عہد تبع و تابعین میں تصوف اپنی دوسری ارتقائی منزل میں داخل ہوا۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جب اخلاص فی العمل کا زوال شروع ہوا اور محض فقیہت کی جانب میلان کی بنا پر شریعت کی جگہ شر نے لے لی، تو اہل حق نے اخلاص فی العمل کی خاطر مجاہدہ نفس کی طرف رجوع کیا اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے تعلق باللہ کی نسبت پختہ کی۔ مجاہدہ نفس کی وجہ سے انہیں انس و وحشت، مستی و بے خودی اور کشف و الہام کی صورت میں باطنی کیفیات حاصل ہوئیں، اور انہوں نے یہ احوال نکات و اشارات میں بیان بھی کیے۔ اس مرحلہ تصوف میں رابعہ بصری رضی اللہ عنہ، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ، شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حارث الحابسی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ تیسرا دور، یہ عہد چوتھی اور 5ویں صدی ہجری پر مشتمل ہے۔ اس مرحلہ میں اہل کمال میں سے عوام نے تو حسب سابق شرعی اوامر و نواہی پر اکتفا کیا، خواص نے باطنی احوال و کیفیات کو اپنا مرکز بنا لیا، لیکن خاص الخاص اعمال و احوال سے گزر کر مقام جذب تک پہنچے۔ اسی جذب کی وجہ سے ان پر نسبت توجہ کا راستہ منکشف ہوا، تعینات کے پردے چاک ہوئے اور انہوں نے مشاہدہ حق تک رسائی حاصل کی۔ پھر انہیں ذات حق میں محویت و استغراق نصیب ہوا۔ اس عہد میں شیخ ابو سعید خزار رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو علی رود باری رحمۃ اللہ علیہ، ابو الفرح ترتوسی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم الکشیری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عثمان المغربی رحمۃ اللہ علیہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی اسی دور کے اواخر میں ہوئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی حیثیت کاروان صوفیہ کے راہبر و رہنما کی تھی۔ کتاب حقیقت تصوف۔ دور حاضر میں تصوف کا حصول دنیا کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ پیری مریدی کے نام پر تصوف کو ذریعہ معاش سمجھا جانے لگا۔ وہ آستانے جہاں سے لاکھوں زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا کرتا تھا، مجاورین اور فقیروں کی بیس میں بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ کی جانے لگی۔ وہ خانقاہیں جہاں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہوا کرتا تھا، وہاں میلوں ٹھیلوں اور رقص و سرود کا مرکز تصور کیا جانے لگا۔ یہ تصوف کا سب سے بدترین دور ہے جس میں اس وقت ہم لوگ سانس لے رہے ہیں اور ان چیزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ تصوف کے نام نہاد علم برداروں کی طرف سے تصوف کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی نظیر مخالفین تصوف بھی نہیں پیش کر سکتے۔ صوفیانہ لباس اور خرقت و ولایت کی آڑ میں جس طرح تصوف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔
حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا روحانی نظام یعنی تصوف ہی انسان کو روحانی مشاہدات تک پہنچا کر اسے عین الیقین اور حق الیقین کے درجے پر فائز کر سکتا ہے، اور اسی مادیت پرست ناپاک نفس سے پاکیزگی کی نعمت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ اس پاکیزہ اور مؤثر روحانی تعلیمات پر مبنی نظام میں تصوف کے ساتھ خود مسلمانوں نے دو انتہاؤں میں بٹ کر ظلم کیا ہے۔ ان دو انتہاؤں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو اگر دو طبقات میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے پہلا طبقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو سرے سے اسلام کے روحانی نظام کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ بیک جنبش قلم تصوف کو اجمی تصور کہہ کر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کو ہی اسلام کی حقیقی خدمت سمجھتے ہیں، اور صوفیہ اسلام کی ناقابل فراموش خدمات کی مختلف تعویلیں گڑھ کے انہیں شرک کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ فقہی مذاہب کی طرح سلاسل طریقت، مختلف مکتبہ ہائے فکر کی تقسیم کو بھی اسلام کے خلاف گناؤنی سازش قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا طبقہ ان جاہل، بے عمل اور نام نہاد صوفیہ کا ہے جنہوں نے خانقاہی نظام کو بدنام کرنے میں بنیادی اور مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ علم و عمل سے فارغ ایسے کاروباری پیر آج ہر روپ میں ہر جگہ بکثرت پائے جاتے ہیں، جو طریقت کے پاکیزہ مشن کو باقاعدہ تجارتی دھندا سمجھتے ہوئے حصول شہرت و زر کی اعلیٰ منازل طے کر چکے ہیں۔ اس وقت بے شمار گدی نشین ایسے ہیں جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مصرے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے ہیں یا گورکن کے حقیقی مصداق ہیں، اور اکثر صاحبزادگان پر زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من کی حقیقت صادق آتی ہے، جبکہ تصوف تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب پر زور دیتا ہے کہ اس کے ذریعے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی معرفت الہی کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 56۔ صوفیہ کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ معرفت حق کا واحد ذریعہ معرفت نفس ہے، اس لیے تصوف کی جد و جہد معرفت نفس اور نتیجہ معرفت حق ہے۔ لیکن دور حاضر میں تصوف کے نام پر بہت سی خرافات انجام دی جا رہی ہیں، اور بہت سی خرابیاں اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ تصوف کو جس معنی اور مفہوم میں پیش کیا جا رہا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں انتہائی مضر ہے۔ موجودہ دور میں تصوف کو جہالت، لادینیت، مخالف شریعت اور رقص و سرود کے مفہوم میں متعارف کرایا جا رہا ہے، جو کہ اسلامی نقطہ نظر کے سراسر مخالف ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ احیاء تصوف کے ساتھ تصوف کے مفاہیم کی بھی اصلاح ہو، اور تصوف کا اصلی رنگ جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ تصوف کے متعلق جو بھی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو چکی ہیں ان سب کا ازالہ ہو اور حقیقی تصوف متعارف ہو سکے۔ تصوف اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف کی اساس قرآن و حدیث ہی ہے۔ اصل تصوف اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ایمان و عقائد کی درستی اور اصلاح قلب کی ایک صورت تصوف ہے۔ شرع کی پابندی کے ساتھ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا نام تصوف ہے۔ شرعی احکام جن کا تعلق آدمی کے ظاہری اعمال سے ہے، اور اخلاقی تعلیمات جن کا تعلق انسان کے باطن کی درستی سے ہے، ان دونوں کے مجموعہ کا نام تصوف ہے۔ شریعت و طریقت کے حسین سنگم کا نام تصوف ہے، اور جو دین اسلام کی صحیح دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور عوام الناس کو راہ راست پر لا کر خدا کی بندگی کا کام انجام دیتے ہیں، انہیں صوفیہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر باقاعدہ ایسا نظام موجود ہے جو عقائد و ایمانیات کے مخصوص نتائج سامنے لاتا ہے، اور یہ نظام روحانی تجربات و مشاہدات پر مبنی تصوف ہے۔ دراصل تصوف کی راہ پر چلنے سے مشاہدے کی قوت حاصل ہوتی ہے، اور مشاہدہ حاصل ہونے سے ایمان کو پختگی میسر آتی ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے
تو وہ احوال و کیفیات جن کو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں اس کے لیے ممکن ہو جاتے ہیں، جو باتیں محال سمجھی جاتی ہیں وہ اس کے لیے حال ہو جاتی ہیں، جو امور مشکل اور دشوار شمار کیے جاتے ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کبھی تصوف کی راہ پر کبھی گامزن ہی نہ ہوئے ہوں اور مشاہدہ سے کسی علم و عقیدے کی حقیقت معلوم ہی نہ کی ہو، ان کے ایمان میں اہل تصوف کی مانند ایمان کی پختگی آنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تصوف کے علم و عمل میں جو پختگی موجود ہوتی ہے وہ عام لوگوں کے علم و عمل میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا علم عشق کی ایک ہی جست میں تمام کارواں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے محبوب حقیقی سے واصل ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دور حاضر میں ایمانیات کو یقین کی کیفیت میں رنگنے کے لیے اور ایمان کی حقیقت سے بہرہ کرنے کے لیے تصوف کی ضرورت و اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ جو لوگ طریق تصوف کو اپنا کر اپنے قلب و باطن کو جلا بخشتے ہیں، ان میں وہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر نئے پیدا ہونے والے مسئلے کو اپنی باطنی طاقت و بصیرت سے اس کی تہ تک مشاہدہ کر لیتے ہیں اور انہیں حق و باطل کی راہیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ مقاصد تصوف کے مراحل: مرحلہ اول تزکیہ نفس، صفائے قلب، اطاعت حق۔ مرحلہ دوم محبت الہی، رضائے الہی، معرفت الہی۔ مرحلہ اول تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس جو تصوف کی زندگی کا پہلا قدم ہے، انسانی زندگی کو اپنے من کی تمام علائشوں اور قدورتوں سے پاک کر دینے کا نام ہے۔ گویا تصوف کا نقطۂ آغاز تقاضا کرتا ہے کہ نفس انسانی کذب و دروغ گوئی سے پاک ہو جائے، ریاکاری اور منافقت جیسے رذائل دور ہو جائیں، کبر و نخوت اور غرور و تکبر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، حسد و کینہ کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی محبت اور لالچ سے انسانی قلب پاک ہو جائے اور ان رذائل کی جگہ اجر و انکسار، خشوع و خضوع، تواضع و حیا، نفع بخشی و فیض رسانی، جود و سخا اور محبت الہی جیسے فضائل انسان کے قلب و باطن کو منور کر دیں اور انسان کا نفس ہر قسم کے رذائل کا انکار کرے اور ان سے بیگانگی محسوس کرے۔ جب انسان کا قلب و باطن پاک ہو جائے تو اس کا زاویہ نظر بھی بدل جاتا ہے۔ صفائے قلب۔ تزکیہ نفس کے بعد تصوف کا دوسرا بنیادی مقصد صفائے قلب ہے۔ جب نفس گناہ کی علائشوں، آلودگیوں اور رذائل سے پاک ہو جاتا ہے تو اس طہارت کے اثرات انسان کے قلب و باطن پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کی قوت غضب اس کے لطیف جذبہ رحم اور عفو و درگزر سے مغلوب ہو جاتی ہے تو شخصیت میں جمالیاتی پہلو غالب آ جاتا ہے اور عملی زندگی میں اس کے اثرات محسوس و مشہور ہو جاتے ہیں۔ گویا تصوف کا ایک مقصد دل کو اس کی حقیقی کیفیت میں واپس لے آنا ہے۔ اگر دل زنگ آلود رہا تو فاجر ہے، اگر پاک ہو گیا تو متقی ہے، اور پھر ہدایت قرآنی بھی اسی دل پر اثر انداز ہوتی ہے جو اثر پذیر ہو۔ جس طرح صاف، تازہ اور شیریں دودھ کو کوئی بھی صاحب دانش غلیظ، زنگ آلود اور بدبودار برتن میں نہیں ڈالتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکمت و دانش کا منبع و سرچشمہ ہے، ہدایت قرآنی کے نور کو زنگ آلود دلوں میں ڈال دے، کیونکہ غلیظ برتن تو خوشبودار دودھ کو بھی متعفن کر دے گا۔ جس طرح بارش گندی زمین پر ہوتی ہے تو بجائے سبزہ کے بدبو اور تعفن اٹھتا ہے۔ اطاعت الہی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور تصوف کا مقصود اس اطاعت کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ جب یہ درجہ کمال کو پہنچ جائے تو تصوف کا تیسرا مقصد تکمیل آشنا ہو جاتا ہے۔ اطاعت حق کمال تک پہنچنے کی کیفیت یہ ہے کہ زندگی احکام الہی کی اس قدر پابند ہو جائے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا تصور بھی کبھی خیال میں نہ آ سکے۔ مرحلہ دوم محبت الہی۔ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور ایمان کی حقیقی حلاوت و لذت سے بہرہ ور ہیں، وہ اللہ کی ذات سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں
اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اجالا کر دیتی ہے۔ ان کی نس نس میں عشق الہی سرایت کر جاتا ہے۔ پھر انہیں خواہ آتش نمرود میں ڈالا جائے یا کوئلوں میں جلسا دیا جائے، تپتی ریت پر تڑپایا جائے، اذیتیں دے دے کر بے ہوش کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بے خودی میں بھی ان کے لبوں سے آہد آہد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ رضائے الہی۔ محبت الہی کا نقطہ کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ تصوف کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تمام کوششوں کو، تمام توجہات اور تمام تر لمحات کو حصول الہی میں لگا دیا جائے۔ اللہ رب العزت جس حال میں بھی رکھے، دل میں شکوہ کا خیال تک نہیں آنا چاہیے۔ بندہ اپنی ہستی کو اس طرح سے سپرد رضائے الہی کر دے جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ معرفت الہی۔ جب بندہ مرحلہ رضا کو طے کر لیتا ہے تو حجابات ختم ہونے لگتے ہیں، ذات الہی کی معرفت نصیب ہوتی ہے، پھر ہر شے میں اسے ذات الہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اگر رضا و معرفت کا عملی نظارہ کرنا مقصود ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیفیات اور جذبہ عشق سامنے رکھا جائے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد بالمال کا اعلان فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گھر کا تمام سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ڈیر کر دیا۔ جب انسان تعلیم تصوف کے ان مرحلوں کو طے کرتا ہے تو نقطہ کمال پر جا کر اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور اس کا تعلق باللہ استوار ہو جاتا ہے، اور نسبت کا یہ اعزاز انسان کو ان عظمتوں سے ہمکنار کرتا ہے جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی عظمت نہیں کر سکتی۔ نسبت نور تو خود نور بنا دیتی ہے۔ استفادہ کتب۔ محق الفقر کلام، تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ سر دلبراں، تصنیف حضرت شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ۔ حقیقت تصوف، تصنیف ڈاکٹر طاہر القادری۔ علم تصوف، تصنیف خواجہ محمد عباد اللہ اختر۔